شراب کی حالت میں کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شراب پینے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے۔ کسی نے خود سے شراب پی ہے تو وہ معذور نہیں ہے، شریعت میں وہ تمام احکام کا مکلف ہے۔ وہ اگر کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، حالانکہ قتل جو ہے نا معمولی سے شبہے سے قصاص کو ساقط کر دیتا ہے، لیکن قتل کا جرم بھی معاف نہیں ہے۔ شراب پینے کے بعد آپ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بھی معاف نہیں ہے اگر خود سے کسی نے شراب پی ہو، اور اگر خود سے نہیں پی ہے، کسی نے زبردستی پلا دی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو کوئی ایسی چیز پلائی جس سے نشہ چڑھ گیا، تو وہ چونکہ اس پینے میں معذور ہے لہذا پھر اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب تو اس نے پی ہے اور نشے میں بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے جرم کی سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کون کر رہا ہے، طلاق میں طلاق کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کوئی نارمل آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو گھر تو عورت کا بھی تباہ ہوتا ہے نا، لیکن طلاق بہرحال ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے طلاق کے مسائل میں یہ نہیں دیکھا کہ عورت کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس میں کیا حکمتیں مصلحتیں، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے۔ اسلام نے طلاق میں الفاظ کو فوکس کیا ہے کہ طلاق کا لفظ جب کوئی زبان سے نکالے گا اور شرعاً وہ مکلف ہوگا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، جب انسان پر رائے فکر کے دروازے مکمل بند ہو جائیں، جیسے جنون کی حالت میں کوئی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا یا سوتا ہوا ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن شراب میں جو عقل زائل ہوتی ہے نا، ایک تو بالکلیہ زائل ہوتی نہیں ہے، اس کو مجنون پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے مجنون اور یہ ان کی نہیں ہوتی، تو نشے میں بھی تو انسان جنون میں چلا جاتا ہے، تو وہ نوعیت کا جنون ہوتا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ شراب پی کے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا آدمی، ماں کو طلاق نہیں دے گا، نہ بہن کو دے گا، بیوی کو ہی۔ اس کا مطلب مکمل ہوش اس کے ختم نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہتا ہے میں معذور تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، شراب پینے والا اگر یہ عذر پیش کرتا ہے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بھائی تجھے یہ تو پتہ تھا نا کہ میں کیا پی رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شراب پی کے کسی کو گولی مار دے تو شریعت کہتی ہے قاتل کو حکومت قصاصاً گردن اڑائے گی، اس کو قتل کرے گی۔ اب قاتل کہے میں نے جان کر تو نہیں مارا، میں نے جب شراب پی تھی تو مجھے کیا پتا تھا مجھ سے یہ کچھ بھی ہو جائے گا، تو حکومت یہ کہے گی، شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ تجھے یہ تو نہیں پتا شراب پی کے تو کیا کر رہا ہے، لیکن شراب پینے سے پہلے تجھے پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شراب پینے والے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہے اور اس کے سارے تصرفات نافذ ہوں گے۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور میں ایسی خواتین کو جن کے شوہر نشہ کر کے طلاق دیتے ہیں، پھر وہ روتی ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو کہ اس سے تمہاری آسانی سے جان چھوڑ گئی، کیونکہ شراب والے آدمی کے ساتھ عورت گزارا نہیں کر سکتی۔ میں ان سے کہتا ہوں آج اس نے شراب پی کے 3 طلاقیں دی ہیں، کل یہ شراب پی کے تمہیں چاقو مار دے تو اور کہے کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا، تو شکر کرو سستے میں تمہاری جان چھوڑ گئی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خود سے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں۔ خواتین کتنی خوشبو لگا سکتی ہیں؟ کیا خواتین کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ نہیں، جائز ہے، بلکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا تو اور باعث ثواب ہے۔ البتہ عورت کی زینت غیر محرم تک جانا حرام ہے، تو ایسی عورت پہ نبی نے لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے مردوں کے مجمع کے قریب سے گزرے۔ تو عورت کی خوشبو کا دائرہ عورتوں تک یا اپنے محرم رشتوں تک ہونا چاہیے، غیر محرم مردوں تک اگر اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لعنت فرمائی ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔